الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس ادارے کے ناظم جناب مولانا عبدالغفار صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جس میں اساتذہ بھی شامل ہیں، دیگر منتظمین بھی شامل ہیں، جملہ معاونین شامل ہیں، اس مدرسے کو محبت سے دیکھنے والے اور قیمتی مشورہ دینے والے، اس مدرسے کے لیے دعائیں کرنے والے سب شامل ہیں۔ مولانا عبدالغفار صاحب اور ان کی پوری ٹیم سے ایک طویل عرصے سے میرا تعلق رہا ہے۔ مولانا عبدالغفار صاحب اور ان کی پوری ٹیم طالب علمی کے دور میں بھی نہایت باصلاحیت، نیک، سعادت مند رہی اور اچھے مشوروں سے فائدہ اٹھاتی رہی، اور بعد میں انہوں نے مختلف علمی کام کیے۔ اب جیسا کہ آج آپ نے سنا کہ 4 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور 4 سال کی مختصر مدت میں اس نے کامیابی کے بڑے اچھے مراحل طے کر دیے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اپنے آپ کو اورنگ آباد کے لیے اجنبی نہیں مانتا۔ میری تدریسی زندگی کی ابتدا اسی شہر سے ہوئی۔ جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اسی شہر کے ایک مدرسے میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں عربی زبان و ادب کا استاد مقرر ہوا، اور اسی شہر کی ایک اچھی مسجد میں امام رہا۔ بیگم جانی کی مسجد جو جونا بازار میں ہے، میں اس میں امام بھی رہا، اور اس زمانے سے بہت زیادہ قلبی تعلق اس شہر سے اور اس شہر کے لوگوں سے رہا۔ کچھ ایسے حالات تھے جن حالات کی وجہ سے میں یہاں سے منتقل ہو گیا، ورنہ یہاں کے قیام کے زمانے میں ایسا خیال ہو رہا تھا کہ شاید میں مستقل اسی شہر میں رہوں گا، یہی خواہش تھی میری۔ تو اس شہر سے، اس شہر کے لوگوں سے مجھے نہایت قلبی مناسبت، اور کسی بھی مناسبت سے اگر اس شہر میں کسی چھوٹے بڑے پروگرام میں کوئی بھی مجھے بلاتا ہے تو میں اپنی تمام مصروفیات کے باوجود حاضر ہونے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام، جیسا کہ مولانا عبدالغفار صاحب نے کہا ہے، یہ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، آج کے پروگرام کے دلہا اصل یہی ہے، نوشہ یہی ہے۔ حقیقت میں قرآن پاک کا
یہ بہت بڑا اعزاز ہے، عزت کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ عزت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن یاد کر لیتے ہیں، زبانی یاد کر لیتے ہیں، تو ان کی قیامت کے دن جو عزت افزائی ہوگی وہ ہوگی، لیکن ان کے والدین کو بھی عزت کا تاج بنایا جائے۔ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کے لڑکے نے قرآن یاد کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے والد کو یہ خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن یاد کر لیا۔ بادشاہ کے باپ نے کہا کہ اگر تمہارے بیٹے نے قرآن یاد کر لیا تو میرا کیا؟ عزت کا تاج تو تم کو پہنایا جائے۔ بادشاہ کے دل پر یہ بات لگ گئی اور اسی دن اس نے طے کر لیا کہ میں بھی قرآن کا حافظ بنوں۔ بادشاہ نے بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی اس نے اسی دن سے محنت شروع کی اور بہت جلد قرآن کا حافظ بن گیا اور اپنے والد کو یہ خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، آپ کے فرزند بھی قرآن کے حافظ بنے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جو دنیا کی کوئی کتاب اور اتنی ضخیم کتاب اتنی مختصر مدت میں یاد نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کو جو 30 پاروں پر مشتمل ہے بہت مختصر مدت میں یاد کر لیتے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو دیگر کاموں کے ساتھ بلکہ دیگر تعلیم کے ساتھ 7 مہینے میں 6 مہینے میں قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں۔ بلکہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایک شخص ایسا رہا ہے کہ اس کے مضبوط حافظے کی مثال نہیں ملی اور اس کے بھولنے کی بھی مثال نہیں ملی۔ اس نے صرف 3 دن میں قرآن یاد کر لیا، صرف 3 دن میں قرآن یاد کر لیا۔ لیکن وہی شخص جس نے 3 دن میں قرآن یاد کر لیا، ہر ہفتے جمعے کے دن داڑھی پکڑ کر ایک مشت سے زائد جو داڑھی ہوتی تھی ہر جمعے کو کاٹ لیا کرتا تھا۔ ایک جمعے کو ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنے کے لیے بیٹھا تو بھول کر کے نیچے سے ایک مشت سے زائد کاٹنے کے بجائے اوپر سے کاٹ لیا، اب پوری داڑھی اس کے ہاتھ میں آئی۔ تو لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ قوی حفظ کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس سے زیادہ بھولنے والا بھی کوئی پیدا نہیں۔ تو قرآن پاک حفظ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یاد کرنے کے بعد قرآن کے بھولنے پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن یاد ہو گیا یا قرآن دیکھ کر پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور یہ صلاحیت ختم ہو گئی تو یہ نہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یہ کہے کہ میں بھلا دیا گیا۔ اس لیے کہ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بے توجہی کی، ہم نے غفلت کی، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے میں قرآن کی آیت بھول گیا۔ لیکن بھلا دیا گیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں توجہ کر
دوستو یہ قرآن پاک اس کا یاد کر لینا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یقیناً میں مانتا ہوں کہ قرآن دیکھ کے پڑھنا اس کی بھی فضیلت ہے، قرآن یاد کرنا اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن قرآن کے اصل قرآن کے مطلب کو بھی سمجھنا ہے، قرآن کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہے، قرآن کے مطابق فیصلے بھی کرنا ہے، قرآن سے ہر طرح کا تعلق رکھنا ہے، قرآن سے محبت کرنا ہے۔ یقیناً میں مانتا ہوں، لیکن جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یقیناً قرآن کو سمجھنا مطلوب ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن قرآن بے سمجھے پڑھنا عبث ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، ایسا بھی نہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اگر پڑھا جائے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی۔ آپ نے فرمایا الف لام پورا ملا کر ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ فضیلت اور یہ ثواب قرآن کے جملہ حروف پر ہے، جملہ الفاظ پر ہے، جملہ کلموں پر ہے۔ بلکہ قرآن میں اگر کہیں لفظ شیطان آیا ہے، لفظ شیطان اگر قرآن میں آیا ہے تو قرآن کے اندر قرآن کے جز کے طور پر اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر حرف پر نیکی ملے گی۔ قرآن میں اگر فرعون آیا ہے تو لفظ فرعون قرآن کے جز کے طور پر پڑھنے پر بھی 50 نیکی ملے گی۔ اگر قرآن میں قارون آیا ہے تو قرآن کے جز کے طور پر پڑھنے پر بھی 50 نیکی ملے گی۔ عجیب و غریب لطیفہ ہے کہ یہ اللہ کے جتنے دشمن ہیں یہ سب 50 نمبری ہیں قرآن کے الفاظ کے مطابق۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کے اندر پڑھیں گے، قرآن کے جز کے طور پر پڑھیں گے تب یہ نیکی ملے گی۔ لیکن اگر آپ ان کا ورد کرنے لگے، ان کی تسبیح پڑھنے لگے اور شیطان شیطان پڑھیں تو ثواب ملنے کے بجائے الٹا عذاب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ظاہر ہے کہ آپ پر اترا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے دوسرے صحابہ سے قرآن سننے کو پسند کرتے تھے، اور جس کا قرآن پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرآن پڑھنے پر تعریف کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عشاء کے بعد بہت اچھا قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کا قرآن سنتے رہے، دیر تک ان کا قرآن سنتے رہے۔ سننے کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن کو اس طرح سننا چاہے جیسے ہی اللہ کے یہاں نازل ہوا ہے، اللہ کے یہاں نازل ہوا ہے، اسی لہجے میں، اسی انداز میں، اسی قرآن کے ساتھ، تو ان کی قرآن کو سن لیں، پہلی اسی طرح قرآن اترا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تعریف میرے ایک دوست کی تھی، میرے ایک ساتھی کی تھی، ان کی تعریف سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی جیسے کہ وہ تعریف حضرت نے میری کی ہو۔ فرماتے ہیں کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں نے سوچا کہ کب رات بیتے گی اور میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو پڑھ رہے تھے ان سے ملاقات
کہ آج کے بعد حضرت عثمان کے کسی عمل سے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف الزہری نے بھی بہت چندہ دیا تھا۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ اس موقع پر اللہ نے ہر طرح کی دولت مجھے بہت زیادہ دے دی تھی، گاڑیاں بھی گئی تھی، پیسے بھی بہت زیادہ تھے، کپڑے بھی بہت زیادہ تھے، ہر طرح کی دولت بہت زیادہ مقدار میں موجود تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس مرتبہ میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے انصاف سے اپنی آدھی دولت آدھی گھر کے آدھی گھر میں رکھی اور آدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے پہنچا۔ ہر آدمی سے حضرت پوچھتے تھے جو زیادہ لے کے آتا تھا کہ کیا لائے، کیا گھر میں چھوڑا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے کیا چھوڑا، تو میں نے کہا کہ حضرت انصاف سے بانٹ کر کے لایا ہوں، جتنی لے کے آیا ہوں اتنی گھر میں چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق میں آئے، ان سے حضرت نے پوچھا ابوبکر کیا لائے کیا چھوڑا؟ فرمانے لگے کہ جو کچھ گھر میں تھا سب لے گیا۔ فرمانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ افضل ترین چندہ وہ ہے کہ چندہ دینے کے بعد اپنی ضرورت کے بقدر کے لیے رقم گھر میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پورا چندہ دے دیا اور کل جو بھیک مانگنے کے لیے لائن پہ کھڑے ہو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا جو مقام تھا، ایمان کا جو مقام تھا، یقین کا جو مقام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ان کے یقین پر ایسا یقین تھا، ان کے یقین پر ایمان پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استثنائی طور سے پورا چندہ وصول کر لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن قرآن پر ایمان لانا، قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، قرآن سمجھنا، قرآن کے تقاضے پر عمل کرنا، قرآن کی دعوت دینا، قرآن سے محبت کرنا، قرآن کا احترام کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ بہت مشہور و معروف روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد بمعنی جلنا، حسد کے معنی جلنا، جلنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی نعمت دیکھ کر یہ خیال پیدا ہو کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس پر جو اللہ کا انعام ہے وہ باقی نہ رہے۔ یہ حسد بمعنی جلنا، دوسرے کی نعمت کے چھن جانے کا جذبہ، یہ تو بالکل جائز نہیں۔ لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت مانے رش کرنا، رش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی ترقی دیکھ کر، سامنے والی کا پر اللہ کا انعام دیکھ کر، سامنے والے کی اچھائی دیکھ کر، سامنے والے کی صحت دیکھ کر، سامنے والے کی دولت دیکھ کر یہ تمنا ہونا کہ اس کی دولت بھی باقی رہے لیکن اللہ رب العزت ہم کو بھی دولت دے دے، یہ بات مرتبہ نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر دو صورتوں میں۔ نمبر ایک، کسی کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کا حافظ بنایا ہے، قرآن کا عالم بنایا ہے، قرآن کا داعی بنایا ہے، قرآن کے مطابق فیصلے کرنے والا بنایا ہے، اگر اس کے اس علم کو دیکھ کر اگر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس کا علم باقی رہے لیکن اسی طرح کا علم ہم کو بھی مل جائے، میں بھی قرآن کا عالم بن جاؤں، قرآن کا حافظ بن جاؤں، قرآن کا داعی بن جاؤں، قرآن کے مطابق فیصلے کرنے والا بن جاؤں، اگر یہ تمنا ہوتی ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب
دوستو آپ لوگوں نے بہت ہی حدیث سنی ہوگی کہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، اچھا کام کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے. لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ہمارے نہ رہنے کے باوجود بھی ہم کو ثواب ملتا رہتا ہے. 3 صورتوں میں ہمارے نہ رہنے کی صورت میں بھی ہم کو ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھودوا دیا، اور بھی کوئی ایسا یعنی عمل کر دیا جس عمل کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے. تو اسی صورت میں اگر یہ عمل کرنے والا دنیا سے بھی چلا جائے گا تو جب تک اس کا وہ عمل باقی رہے گا اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اس کو ثواب بھی ملتا ہے. دوسری شکل کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کو خیر کی بات بتا دے، علم بتا دے، معلومات دے دے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دے، یا یہ کہ بھائی دین کی تعلیم دے دے، تو اگر پڑھنے والا اور سیکھنے والا اس علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسی صورت میں اس آدمی کے نہ رہنے کے بعد بھی، زندہ نہ رہنے کے بعد بھی، یعنی عمل کرنے کے نتیجے میں جس نے اس سے سیکھا ہے اس کے عمل کرنے کے نتیجے میں مرنے یعنی نیک بناتے ہیں، صالح بناتے ہیں، نیک بناتے ہیں، صالح بناتے ہیں. تو اسی صورت میں ہمارے نہ رہنے پر بھی، ہمارے دنیا میں نہ رہنے پر بھی، ہمارے بچوں کے دعاؤں کے نتیجے میں ہم کو جو ثواب ملتا رہتا ہے. اسی وجہ سے یہ بات میں کہا کرتا ہوں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ والدین پر اپنی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری ہیں. ہم تو بہت ساری ذمہ داریاں سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے پلاٹ خریدنا، مکان بنانا اور بہت ساری ذمہ داریاں ہم سمجھتے ہیں، کوئی بزنس دے دینا، یہ ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں. لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ والدین پر اپنی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، عقیقہ کرنا ہو تو 7ویں دن، اگر عقیقے کی وسعت نہ ہو تو پہلے دن یا 7ویں دن اس کا مناسب نام رکھے. اللہ کے فضل و کرم سے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے امت کا دینی شعور بیدار ہو گیا اور لوگ نام کے اندر بھی یعنی صحیح عمل اختیار کرتے ہیں. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ اگر بچہ منگل کو پیدا ہوا تو منگل نام رکھ دیا، جمعے کو پیدا ہوا تو جمعہ نام رکھ دیا، رمضان میں پیدا ہوا تو رمضانی نام رکھ دیا. ایک زمانہ تھا کہ اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو باپ وضو کر کے آیا، قرآن کھولا، آنکھ بند کیا، جس حرف پر انگلی پڑ گئی کوئی نام رکھ دیا. کتنی لڑکیوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا نام منتشا ہے. قرآن میں ہے تعز منتشا و تذل منتشا، تو منتشا پر انگلی پڑ گئی، منتشا نام رکھ دیا. میں نے اپنے بچپن میں ایک صاحب کا نام دیکھا تو ان کا نام تھا ففروا الی اللہ، ایک صاحب کا نام تھا الجنجرون. لوگوں نے اسی طرح کے بہت سارے نام رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے تعلق سے ہدایت دی ہے، کون سے نام اچھے کون سے نام خراب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خراب نام کو بدل دیا کرتے ہیں. ایک بہت مشہور و معروف تابعی ہیں، تابعی مانے وہ صاحب جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی
وہی ہے, مارک شیٹ میں وہی ہے, آدھار کارڈ میں وہی ہے, پاسپورٹ بھی بن گیا اسی میں ہے, زمین کی رجسٹری میں بھی وہی ہے. اگر جو ہے NRC وغیرہ ہو گئی تو پھر پریشانی ہوگی. تو اس زحمت کی حضرت نے اسے قبول بھی کر لیا ہوگا. یہ بھی کہا ہوگا کہ حضرت نے کہا تھا کہ نام رکھ دو سہلون. سہلون کے معنی آتے ہیں ملائم زمین, برابر زمین. انہوں نے کہا تو میں اگر نرم ہو گیا تو لوگ بہت ستائیں گے. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ کاش میرے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ہمارے خاندان کی مزاج میں جو سختی ہے وہ سختی نہ ہوتی. یہ نام کے اثرات پڑتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, میں مولانا سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہوئی. ایک صاحب تھے جن کا نام کلیم تھا. کلیم کے معنوں میں تھوڑا سا زخمی ہونے کا معنی دیا تھا. وہ بیمار رہا کرتے تھے تو ان سے مشورہ کیا گیا یعنی حضرت تھانوی سے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کر لو ان کا نام سلیم اللہ رکھ لو. کلیم اللہ کے بجائے سلیم اللہ رکھ لو. میں یہ نہیں کہتا کہ کلیم نام غلط ہے, حضرت تھانوی نے بھی نہیں کہا, لیکن وہ مشورہ مان لیا گیا اور سلیم اللہ رکھ دیا تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا. اور یہ بہت مشہور معروف لطیفہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا, غالب شیعہ تھا وہ. اس نے 2 گدھے پالے. ایک کا نام العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. ابو حنیفہ کو کسی نے بتایا کہ ایک گدھے نے اتنی زور سے مارا کہ وہ مر گیا. امام صاحب نے کہا کہ تحقیق کرو, اسی نے مارا ہوگا, اسی نے مارا ہوگا جس کا نام عمر ہوگا, جس کا نام ابو بکر ہوگا, اس نے نہیں مارا ہوگا. واقعی اسی نے مارا. تو ناموں کے اثرات پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پارسائی والے نام کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی نیک رکھے, نیکی رکھے. فرماتے تھے کہ اگر تمہارا نام نیکی رہا اور کوئی تم کو ڈھونڈنے آیا اور تمہارے گھر میں پوچھا کہ گھر میں نیکی ہے, تو گھر والے کہیں نیکی نہیں ہے. وہ تو ایک آدمی کے بارے میں کہیں گے لیکن غلط میسج جائے گا. اس لیے حضرت اس طرح کے نام کو بھی پسند نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ناموں کے تعلق سے, اچھا نام رکھنے کے تعلق سے بڑی ہدایتیں دی. والدین کی 3 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری ہے کہ بچے کو مومن بنانا, اس کے ایمان کو سکھانا, اس کو عبادتوں کو سکھانا, عبادتوں کی فرضیت کو بتانا, عبادت کے طریقے کو بتانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنا سکھاؤ, اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر اس کو سزا دو. اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو 24 گھنٹے میں ہم اس عبادت کو کر کے مومن ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. ایک بات میں کہا کرتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کے موٹے موٹے مسئلے کو سیکھنا بھی فرض ہے. مومن ہونا فرض ہے تو مومن بننے کے لیے موٹے موٹے کیا چیزیں ہیں سیکھنا فرض ہو. ایمان سیکھنا, نماز سیکھنا, روزہ سیکھنا, زکات سیکھنا. اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ 612 گرام چاندی, 87 گرام سونا یا ان کی مالیت کے مقدر تجارتی سامان ہوگا تو 2.5% سال کتنے بھر زکات واجب ہے. باریک باریک باتیں نہ جانے لیکن موٹے موٹے مسئلے سیکھنا فرض ہے. لیکن باریک باریک بات جاننا یعنی مولوی بننا, عالم بننا, مفتی بننا, محدث بننا, فقیہ بننا, یہ قاری بننا, حافظ بننا, یہ فرض عین نہیں ہے.
انجینئر بننا بھی فرض کفایہ ہو سکتا ہے، سائنسداں بننا بھی فرض کفایہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں۔ دیکھیے دین اسلام میں دینی علم اور دنیاوی علم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ مفید علم اور مضر علم کی تقسیم ہے۔ ہر طرح کا مفید اور کارآمد علم دین اسلام میں مطلوبہ چیز ہے، بلکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی آئی ہے اس میں جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ علم سیکھنے کا، علم سیکھنے کی ہدایت دی ہے۔ دوبارہ یہ ہے کہ والدین کی دوسری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ تعلیم و تربیت، دین کا موٹا موٹا مسئلہ سکھانا، ایمان سکھانا، فرائض سکھانا، عبادتیں سکھانا، ان کا عادی بننا۔ اگر بیٹا کاروبار میں حصہ نہیں لیتا ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ اس کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں، لیکن اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، تو آپ اس سے فرمان نہیں ہوتے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کی دوسری ذمہ داری بچے کو مومن بنانا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا اس کی ہدایت ہے قرآن میں، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو یہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچانا اور اس کا انتظام کرنا یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے جو والدین کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچہ کو بچی شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کا جوڑ کا مناسب رشتہ مل جائے تو اسی صورت میں پہلی فرصت میں شادی کر دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر جائز نہیں۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت مستحب آ جائے تاخیر نہیں، جب جنازہ تیار ہو کر کے آ جائے جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہیں۔ آپ نے فرمایا جب لڑکے لڑکی کا جوڑ کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر نہیں۔ تو اس لیے والدین کو 3 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھنا ہے۔ یہ جو بچے جو آج حافظ بنے ہیں ان لوگوں سے کہنا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھیے لیکن ذمہ داری سمجھیے۔ دیکھیے اور حدیث میں ایک حدیث میں ایک لفظ ہے کہ خیر الناس الحال والمرتحل، بہترین آدمی وہ ہے جو خیر کے سفر سے، مبارک سفر سے، دین کے سفر سے، دعوت کے سفر سے واپس آئے پھر اس کے بعد روانہ ہو جائے۔ خیر الناس الحال والمرتحل، بہترین آدمی وہ ہے جو خیر کا کام ختم کرے اور پھر اس کے بعد دوبارہ شروع کر دے۔ اسی میسج کو دینے کے لیے جب بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ قرآن ختم ہوتا ہے، تراویح میں جب ختم ہوتا ہے یا کسی کا حفظ ختم ہوتا ہے تو سورہ ناس کی تلاوت کے مان بعد سورہ البقرہ کا پہلا رکوع بھی پڑھتے ہیں۔ پہلے یعنی اخیر میں پڑھتے ہیں سورہ ناس والی آخری سورہ اور اس کے بعد پڑھ کر کے ختم نہیں کرتے ہیں۔ حرمین میں تو کرتے ہیں، تراویح میں ایسے ہی کرتے ہیں، وہ سورہ بقرہ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں بزرگوں نے اسی حدیث کی روشنی میں یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب سورہ ناس ختم کیا جائے تو اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کا ایک رکوع پڑھ کر کے روکا جائے۔ اس کے ذریعے سے یہ میسج دینا ہے کہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو ختم کر کے رکھ دینے کی۔ قرآن سے جب ایک بار تعلق قائم ہو گیا تو یہ تعلق زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا۔ قرآن ختم کر دینے کی چیز نہیں۔ میں جب پہلی بار اورنگ آباد آیا
کہ یہاں کے لوگ جب بلکہ کیا کہتے ہیں ہم مکے جاتا ہوں، یعنی وہاں کے لیے یعنی جا کر کے واپس آنے کو نیک فالی نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے وہاں کے لیے استثنائی طور سے یہ طے ہے کہ جاتا ہوں میں، اور بقیہ انڈیا میں کہیں جانے کے لیے یہ کہتے ہیں ہم آتے ہیں، جاتے نہیں ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں آتے ہیں، بلکہ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے قافلہ، قافلہ کہتے ہیں وہ جماعت جو جا رہی ہو، اور قافلے کے اصلی معنی آتے ہیں لوٹنے والی، نیک فالی کے طور پر کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ اس وقت جا رہی ہے، خدا کرے کہ یہ واپس لوٹے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مختصر سی گزارشات تھی ان بچوں کی، یعنی یہ جو اس مدرسے کے یعنی جو مدرسین ہیں، منتظمین ہیں اور معاونین ہیں، جنہوں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھنے کے مطابق وہ عمل شروع کیا ہے، تو اور یہ کامیابی مل رہی ہے، تو یہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہم سب کا ہے، ہم کو ان کے کام کو اپنا کام سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہر طرح تعاون سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ کی رقم اگر کسی عام غریب کو دی جائے تو ایک ثواب ملتا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کی رقم اگر اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو دی جاتی ہے جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور یہ نیت کریں کہ ہم زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں اور ہم ایک رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک عمل پر 2 ثواب ملے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا۔ اسی طریقے سے دینی مدارس کی زکوٰۃ کے ذریعے سے جو مدد ہوتی ہے، یہ مدد اگر یہ جذبہ شامل ہو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہونا ہے اور اسی طریقے سے علم کی اشاعت کا حصہ دار بھی بننا ہے، تو انشاءاللہ زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملے گا اور علم کی اشاعت میں حصہ لینے کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی گزارشات تھی جو میں نے اس موقع پر عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان بچوں کا جن کا حفظ مکمل ہوا ہے، ابھی یہ قرآن کے الفاظ کے عالم بنے ہیں، قرآن کے لفظ کے عالم بنے ہیں، دعا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے قرآن کے معنی اور مطلب کے عالم بنے، معنی کو سمجھنے والے بن جائیں، معنی پر چلنے والے بن جائیں، معنی کی دعوت دینے والے بن جائیں، معنی کے مطابق فیصلہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پوری زندگی سنت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ دین میں ہدایت تو ہر چیز کی، اور واقعہ یہ ہے کہ جب ہم سنت سے محبت کرتے ہیں، غیر شعوری طور سے سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور و معروف عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مسجد سے جب باہر نکلیں گے تو پہلا کون سا پاؤں نکالیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بایاں پاؤں نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جوتا جو پہنیں گے وہ کون سا پہلے پہنیں گے؟ کہا کہ وہ تو دائیں پہنیں گے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے، جب بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے تو نکالنے کے بعد اگر زمین پر رکھ دیں گے تو پاؤں خراب ہو جائے گا، اور اگر جو ہے چپل میں یا جوتے میں پاؤں ڈال لیں گے تو ایک سنت چھوٹ جائے گی۔ تو بزرگوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ دونوں سنتوں پر عمل کرنا تو مشکل ہو جائے گا، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں 20 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب بھی مسجد سے نکلتے ہیں پہلے بایاں پاؤں نکالتے ہیں اور اس کو جوتے پر رکھتے
کہا کہ ہاں بھائی یہ تو عمل ہو سکتا ہے دونوں سنت. تو جب سنت سے ہم کو محبت ہو جاتی ہے تو غیر شعوری طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل ہونے لگتا ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ان بچوں کو جو آج حافظ بنے ہیں اے اللہ ان کی حفظ کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیے. اے اللہ ایک بار جب قرآن سے تعلق قائم ہو گیا ہے اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک ان کا قرآن سے تعلق قائم رکھیے. اے اللہ ابھی قرآن کے الفاظ کے یہ عابد بنے ہیں اے اللہ ان کو قرآن کا عالم بنا دیجیے. قرآن کے معانی کو سمجھنے والا بنا دیجیے. قرآن سے محبت کرنے والا, قرآن کے تقاضوں پر چلنے والا, قرآن کے مطابق فیصلے کرنے والا, قرآن پر چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کے معاونین کو صحت وعافیت نصیب فرما. اے اللہ طلبوں کو صحت وعافیت نصیب فرما. اساتذہ کو صحت وعافیت نصیب فرما. منتظمین کو صحت وعافیت نصیب فرما. اے اللہ پورا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اے اللہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اس کو عطا فرما. اے اللہ جو چیزیں اس کے لیے مدعے ہیں اللہ اس سے حفاظت فرما. اے اللہ کسی کے دل میں اگر کوئی جائز سمانا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں مانگنے کا ڈر نہیں. اے اللہ ہمیں بزرگوں کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرما. اے اللہ بزرگوں نے جن جن چیزوں کو اور جن جن خیر کو چاہا ہے اے اللہ ہم کو بھی وہ خیر عطا فرما. بزرگوں نے جن جن چیزوں سے اور جن جن شر سے محفوظ رشتہ داری کی حفاظت فرما. اے اللہ اس منتظمین کی حفاظت فرما, معاونین کی حفاظت فرما, محبین کی حفاظت فرما, دعا کرنے والوں کی حفاظت فرما, تعلق کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچا, شریروں کے شر سے بچا. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جملہ مدارس کی حفاظت فرما, جملہ مساجد کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر وہ چیز عطا فرما جو ہمارے لیے مفید ہے. اے اللہ اگر کوئی کسی مقدمے میں پریشان ہے اے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما. اے اللہ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا نظم فرما. اے اللہ جن بچیوں کی شادی ہو گئی ہے اے اللہ خوشگوار تعلقات میاں بیوی کو عطا فرما. اے اللہ سعادت مند بچے عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی اچھائی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, عمل کی حفاظت فرما, اخلاق کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دیجیے, کینے کو نکال دیجیے, شہادت کو نکال دیجیے. اے اللہ ہر بری خسرت کو نکال دیجیے. اے اللہ ہمارے اخلاق کو دور فرمائیے. اے اللہ اس ادارے کی اور جملہ اداروں کی حفاظت فرما, جملہ اداروں کو ترقی عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کو ہر طرح کی ترقی عطا فرما, ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرما, ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرما, ہر طرح کے مسائل سے دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم